کئی برس پرانی بات ہے، کسی ملک کی ایک بستی میں دو بڑے گہرے دوست رہتے تھے۔ یوں تو ان میں سے ایک نائی اور دوسرا حلوائی تھا، لیکن وہ دونوں ہی حد درجے کے کام چور تھے۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ انہیں محنت کیے بغیر کہیں سے پیسے مل جائیں اور ان کی ضرورت پوری ہوتی رہیں۔ وہ دونوں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے اور ان سے پیسہ روپیہ بٹور لیتے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہر کسی پر ان کی اصلیت کھل گئی اور ان پر فاقوں کی نوبت آن پہنچی۔ اپنی ٹھگی اور کام چوری کی وجہ سے ان دونوں کا کام بالکل ٹھپ ہو گیا اور ان کا اس بستی میں رہنا مشکل ہو گیا۔ مجبوراً ان دونوں کو بستی کو چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا۔ وہ دونوں راستے میں چلتے جا رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کیے جا رہے تھے۔ حلوائی کہنے لگا، میں تو آج تک اپنی مٹھاس بھری باتوں سے لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا، لیکن اب پریشان ہوں کہ کہاں جائیں گے۔ ایسی بستی کا ملنا بہت مشکل ہے جہاں ہمیں محنت کیے بغیر عیاشی کی زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ نائی نے جواب دیا، میں ایک ایسی بستی کو جانتا ہوں جہاں کے لوگ بہت ہی نیک اور پارسا ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور الگ الگ دھرموں کے ٹھیکیدار بن کر رہتے ہیں۔ وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہر ایک اپنے آپ کو خدا کے بڑے نزدیک سمجھتا ہے۔ میرے خیال سے اگر ہم اس بستی میں چلے جائیں تو دھرم کے ٹھیکیدار ہماری مدد ضرور کریں گے۔ حلوائی بولا، مذہبی لوگ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کا راستہ دکھائیں گے، اس سے ہمارا پیٹ تو نہیں بھرے گا، آخر اس بستی کے لوگ ہمارے کام کیسے آئیں گے؟ نائی بولا، میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، تم بس میرے ساتھ چلو اور جو میں کہوں وہی کرنا۔ چنانچہ وہ چلتے چلتے اس بستی کے قریب پہنچ گئے۔ حلوائی نے نائی سے پوچھا، کیا یہی وہ بستی ہے؟ نائی نے جواب دیا، ہاں بالکل، یہی وہ بستی دھرم پور ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ جب وہ اس بستی میں داخل ہوئے تو وہاں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب کے سب اکٹھے رہ رہے تھے۔ حلوائی نے حیران ہو کر کہا، واہ یار، آج پہلی بار ایسی بستی دیکھی ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ بڑے اتفاق سے ایک ہی ساتھ رہتے ہیں۔ نائی بولا، ذرا تم صبر کرو، بظاہر تو تمہیں یہ لوگ بڑے نیک نظر آتے ہیں، اصل حقیقت کا تو تب پتہ چلے گا جب تم کچھ وقت ان کے درمیان گزارو گے۔ ہمیں یہاں بس اپنا کام کرنا ہے اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے۔ وہ اس بستی کی گلیوں میں چلتے رہے۔ حلوائی ان لوگوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہوتا رہا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے اپنے اپنے دھرم اور مذہب کے طور طریقوں سے ملتے اور بظاہر ان میں بڑا ہی اتفاق نظر آتا۔ یہ سب منظر دیکھ کر حلوائی نے نائی سے کہا، یار، ان لوگوں کا آپس میں پیار، اتفاق اور انسانیت دیکھ کر مجھے تو اپنی بنائی گئی مٹھائیاں بھی پھیکی محسوس ہونے لگی ہیں۔ نائی بولا، ذرا تم صبر رکھو، کچھ دیر بعد تمہیں میرا کینچی اس طرح اتنا تیز دھاری دار بھی معلوم نہیں ہوگا جتنا ان لوگوں کی زبان اور سوچ ہے۔ دونوں چلتے چلتے ایک چوراہے پر جا پہنچے۔ نائی نے حلوائی سے کہا، تم یہاں لیٹ جاؤ اور یہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لو، جب تک میں نہ کہوں تم کوئی حرکت مت کرنا۔ ہمیں اگلے سال بھر کی کمائی اسی چوراہے سے ملنے والی ہے، بس تم اس بستی کے اچھے، نیک اور پارساں لوگوں کو دیکھتے جانا۔ چنانچہ نائی چوراہے پر کھڑا ہو گیا اور حلوائی چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں ایک مسلمان آ پہنچا۔ وہ حلوائی اور نائی کو دیکھ کر وہاں رک گیا۔ مسلمان بولا، خیریت تو ہے؟ یہ کون ہے جو چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے؟ نائی نے کہا، میں خود اس بستی میں ایک اجنبی ہوں۔ میں اس بستی میں داخل ہوا تو مجھے یہ آدمی اس گلی میں گرا پڑا نظر آیا۔ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس آدمی کو اٹھا کر حکیم کے پاس لے کر گیا۔ حکیم کہنے لگا، اس آدمی کے علاج کے لیے 1000 روپیہ لگے گا۔ ویسے میرے خیال سے آپ مسجد سے آ رہے ہیں، صحیح کہا نا میں نے؟ مسلمان بولا، ہاں، میں اس بستی کا امام مسجد ہوں۔ نائی بولا، خدا خوش رکھے، آپ تو پھر صدقہ اور خیرات پر بھی یقین رکھتے ہوں گے۔ مسلمان بولا، بالکل یقین رکھتا ہوں، صدقہ خیرات تو بڑا ہی نیکی کا کام ہے۔ نائی بولا، پھر آپ سے درخواست ہے کہ 100 روپیہ صدقہ کر دیجئے تاکہ اس غریب اور لاچار آدمی کا علاج ہو سکے اور اس کی زندگی بچ سکے۔ مسلمان بولا، صدقہ اور خیرات تو میں ضرور کروں گا کیونکہ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، مگر مجھے پتہ تو چلے کہ اس آدمی کا دین دھرم کیا ہے، کیا یہ مسلمان ہے؟ نائی بولا، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ مسلمان بولا، تو پھر یہ ہندو یا سکھ یا عیسائی بھی ہو سکتا ہے۔ نائی نے جواب دیا، جی ہاں بالکل، ہو سکتا ہے یہ مسلمان نہ ہو اور ان میں سے کسی ایک مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ مسلمان بولا، تب تو میں اس کے لیے صدقہ نہیں کروں گا۔ اگر میں صدقہ کر دوں اور یہ مسلمان نہ نکلا تو مجھے اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ نائی بولا، حضور، یہ مسلمان نہ صحیح، اگر کسی دوسرے مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو لیکن انسان تو ہے نا۔ مسلمان بولا، پھر بھی میں مسلمان کو ہی صدقہ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نائی بولا، حضور، اگر یہ آدمی مر گیا تو خدا کو آپ ہی جواب دے ہوں گے کہ اس کا ایک بندہ صرف اسی لیے مر گیا کہ اس کے علاج کے لیے اسے پیسے نہ مل سکے، حالانکہ اس کا حال ایک نیک بندے کو معلوم بھی تھا۔ مسلمان بولا،
مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ نائی نے حلوائی سے سرگوشی کی، میرے دوست کیا تم نے اس آدمی کی باتیں سنی؟ حلوائی بولا، ہاں دوست میں نے اس کی باتیں سنی، میں تو اس بات پر حیران ہوں، اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک آدمی مصیبت میں ہے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اتنی ہی دیر میں ایک ہندو پنڈت وہاں چلتا ہوا آیا اور نائی سے پوچھنے لگا کیا بات ہے اور یہ چادر میں کون لپٹا ہوا ہے؟ نائی بولا، آپ شاید مندر سے آ رہے ہیں۔ ہندو بولا، ہاں بالکل میں مندر سے آ رہا ہوں اور میں یہاں کا گیانی ہوں۔ نائی بولا، بہت اعلیٰ، پھر تو آپ دان پنیہ کا گیان بھی دیتے ہوں گے۔ ہندو بولا، بالکل ایسا ہی ہے، دان دینا بڑا ہی پنیہ کا کام ہے۔ نائی بولا، تو جناب مہربانی کر کے 100 روپیہ دان کر دیں، یہ اجنبی آدمی بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے 1000 روپیہ درکار ہے۔ میں اس کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، اگر پیسے نہ ملے تو یہ مر جائے گا۔ اگر آپ اس پنیہ کے کام میں میری مدد کریں گے تو آپ کو بھی اس کا پنیہ ضرور ملے گا۔ ہندو بولا، بالکل درست کہا، دان کرنا بڑا ہی پنیہ کا کام ہے اور مجھے دان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، مگر مجھے پتہ تو چلے کہ اس آدمی کا دھرم کیا ہے۔ نائی بولا، جناب مجھے اس بات کا علم نہیں، شاید مسلمان ہو، شاید ہندو ہو یا پھر عیسائی بھی ہو سکتا ہے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے جناب، آخر یہ ہے تو ایک انسان ہی۔ ہندو کہنے لگا، بہت فرق پڑتا ہے، اگر میں نے اسے دان کر دیا اور یہ ہندو نہ نکلا تو مجھے دان کرنے کا پنیہ نہیں ملے گا۔ ایک ہندو کیول ہندو کو ہی دان کرتا ہوا اچھا لگتا ہے اور ایسی ہی صورت میں اسے پنیہ ملے گا، کیونکہ مجھے اس آدمی کے دھرم کے بارے میں معلومات نہیں، اسی لیے میں دان نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہندو وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں ایک عیسائی پادری آن پہنچا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، تم چوراہے پر کیوں کھڑے ہو اور یہ چادر اوڑھے کون لیٹا ہے؟ نائی بولا، کیا آپ چرچ سے آ رہے ہیں؟ عیسائی بولا، ہاں بالکل، میں اس بستی کے چرچ کا پادری ہوں۔ نائی بولا، پھر تو آپ چیریٹی پر بھی یقین رکھتے ہوں گے۔ پادری بولا، کیوں نہیں، یہ ایک بہت اچھا کام ہے، اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ نائی بولا، تو جناب مہربانی کر کے 100 روپیہ چیریٹی کر دیں، میں اس آدمی کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، اس کے علاج کے لیے 1000 روپیہ درکار ہے۔ پادری بولا، میں اس کے علاج کے لیے پیسے تو دے دوں، لیکن پتہ تو چلے کہ اس آدمی کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ نائی بولا، میں اس آدمی کے مذہب کے بارے میں تو جانتا نہیں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ ایک انسان ہے اور میں انسان ہونے کے ناطے اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پادری بولا، اگر میں نے چیریٹی کر دی اور یہ عیسائی نہ نکلا تو مجھے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ پادری وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک سکھ وہاں آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا۔ نائی بولا، جناب اگر آپ دان دینا نیکی کا کام سمجھتے ہیں تو مہربانی کر کے 100 روپیہ دان کر دیجیے، اس آدمی کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ سکھ بولا، میں دان ضرور کروں گا، لیکن پتہ تو چلے کہ یہ آدمی سکھ ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ نائی بولا، اس کے مذہب کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ ایک انسان ضرور ہے اور اسی وجہ سے میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سکھ بولا، اگر میں نے دان کر دیا اور یہ سکھ نہ نکلا تو مجھے اس کا پنیہ نہیں ملے گا، لہٰذا مجھے اجازت دو۔ سکھ کے جانے کے بعد نائی نے حلوائی سے سرگوشی کی، دیکھا میرے دوست کیا ہی خوب نیکوں اور پارساؤں کی بستی ہے۔ حلوائی بولا، ہاں میرے دوست تم نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن ابھی تک ہمیں کسی نے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی، تو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ نائی بولا، بس میرے دوست تھوڑی دیر اور صبر کرو، تمہیں آج یہاں سے اتنے پیسے ملیں گے کہ تمہیں سال بھر کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نائی اور حلوائی کئی گھنٹوں تک چوراہے پر کھڑے رہے، اتنے میں وہی مسلمان وہاں پر واپس آیا اور اس نے نائی سے پوچھا، تم ابھی تک یہیں پر کھڑے ہو، کیا اس آدمی کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے؟ نائی بولا، حضور نہیں ہوئے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس آدمی کا انتقال ہو چکا ہے۔ مسلمان بولا، او ہو، یہ تو بہت برا ہوا، کیا کچھ پتہ چلا کہ اس آدمی کا مذہب کیا تھا؟ نائی بولا، اس کے مذہب کا تو پتہ نہیں چلا، لیکن مرتے وقت اس کے ہاتھ میں ایک اللہ والا لوکٹ تھا۔ مسلمان بولا، پھر تو یہ ایک مسلمان تھا اور یہ اللہ والا لوکٹ اس بات کا ثبوت ہے۔ نائی بولا، جناب اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، اب تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اسے دفنا دوں یا اسے جلا دوں، مگر اس کے لیے بھی کم از کم 20,000 روپیہ لگتے ہیں، میرے خیال سے اسے قریبی نہر میں پھینک دینا چاہیے۔ مسلمان بولا، ہرگز نہیں، اس آدمی کے پاس اللہ والا لوکٹ تھا جو اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ مسلمان تھا، اس لیے اس کی آخری رسمات مسلمانوں کے طریقے سے ہی ہوں گی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مسلمان آدمی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالتے ہوئے کہا، اگر 20,000 ہی چاہیے تو یہ لو،
नाई ने कहा, जी बहुत शुक्रिया, मैं इन 20,000 से इसके कफन दफन का इंतजाम करता हूँ। आप शाम के वक्त 7 वाले कब्रिस्तान पहुँच जाना। अब आप जा सकते हैं। मुसलमान के जाने के कुछ ही देर बाद वही पंडित नाई के पास आया और कहने लगा, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, क्या इस आदमी को किसी ने दान नहीं दिया? नाई बोला, नहीं जनाब, और अफसोस की बात तो ये है कि इस आदमी की मृत्यु हो गई है। पंडित बोला, ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है, मगर इसके धर्म का पता चला? नाई बोला, महाराज इस बात का तो मुझे पता नहीं, मगर मरते वक्त राम राम कह रहा था। पंडित बोला, फिर तो ये एक हिंदू था। नाई बोला, अब क्या फ़र्क पड़ता है महाराज, अब तो ये मर चुका है और इसे दफनाने या जलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे ख्याल से मैं खुद ही कोई घड़ा खोद कर इसे दफना देता हूँ। पंडित बोला, हरगिज़ नहीं, इसका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म की तरह ही होगा। नाई बोला, जनाब लेकिन इसके लिए तो 20,000 रुपये लग जाएंगे और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं। पंडित बोला, इस बात की तुम फिक्र ना करो, ये लो 20,000 और अब तुम इसका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म की तरह ही करना। नाई बोला, बहुत खूब जनाब, आप शाम को शमशान घाट पहुंच जाना, मैं इसे लेकर वहां आ जाऊंगा। फिर पंडित के जाने के कुछ ही देर बाद वहां ईसाई पादरी भी आ पहुंचा। पादरी बोला, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, क्या इस आदमी के लिए किसी ने चैरिटी नहीं की? नाई बोला, नहीं जनाब, मगर अफसोस इस बात का है कि इस आदमी का इंतकाल हो चुका है। पादरी बोला, ओहो, ये तो बड़े ही अफसोस की बात है, क्या इसके मज़हब का पता चला कि इसका मज़हब क्या था? नाई बोला, जनाब मुझे इस बात का तो पता नहीं, मगर मरते वक्त इसके गले से ये लॉकेट मिला था। ईसाई ने लॉकेट देखा तो चिल्ला कर बोला, ये तो सलीब का निशान है, इसका मतलब ये आदमी एक ईसाई था। नाई बोला, शायद ईसाई ही था, मगर अब क्या फ़र्क पड़ता है जनाब, अब तो ये आदमी मर चुका है। अब तो मैं सोच रहा था कि इसे पास वाली नहर में फेंक दूं। ईसाई बोला, ये हो ही नहीं सकता, ये आदमी एक ईसाई था और इसकी आखिरी रस्मात ईसाई मज़हब के मुताबिक ही होनी चाहिए। नाई ने कहा, जनाब मगर इसके लिए तो 20,000 रुपये लग जाएंगे। ईसाई ने फ़ौरन 20,000 रुपये निकाल कर नाई की हथेली पर रख दिए और बोला, इसकी आखिरी रस्मात एक ईसाई की तरह ही करना। नाई बोला, बहुत खूब जनाब, आप शाम को चर्च पहुंच जाना, मैं इसका ताबूत वगैरह ख़रीद कर चर्च पहुंच जाऊंगा। इसके बाद सिख भी वहां पहुंच गया और कहने लगा, तुम अब भी यहाँ पर खड़े हो? नाई बोला, जनाब इसको किसी ने दान नहीं दिया और यह आदमी मर गया। सिख बोला, ओहो, ये सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर इसका धर्म क्या था? नाई बोला, मुझे इसके धर्म का तो पता नहीं, मगर मरते वक्त इसने एक ही नाम पुकारा था। सिख पूछने लगा, क्या नाम पुकारा था? नाई बोला, इसने ज़ोर से कहा, वाहे गुरु, और इसके बाद ये हमेशा के लिए खामोश हो गया। सिख बोला, फिर तो ये सिख धर्म से था। नाई बोला, जनाब अब क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अभी उसे नहर में फेंकने जा रहा हूँ। सिख बोला, हरगिज़ नहीं, इसका क्रियाक्रम सिख धर्म के मुताबिक होगा। नाई बोला, जनाब इसके लिए तो 20,000 रुपये दरकार हैं। सिख ने 20,000 रुपया नाई को दिया और कहा, अब तुम चिंता छोड़ो और इसका क्रियाक्रम करने की तैयारी करो। नाई बोला, बहुत खूब, आप शाम को शमशान घाट पहुंच जाना, मैं इसे लेकर वहां आ जाऊंगा। इसके बाद सिख वहां से चला गया। नाई ने हलवाई से कहा, उठो मेरे दोस्त, जाने का वक्त हुआ चाहता है। हलवाई बोला, हाँ बिल्कुल चलते हैं। उन दोनों ने पैसों को समेटा और वहां से चलने की तैयारी की। चलते चलते हलवाई ने नाई से कहा, ज़रा इन धर्म के ठेकेदारों की हालत तो देखो, जिंदा इंसान की कदर नहीं करते और जब वो इंसान मर जाता है तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाई बोला, दोस्त तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये दीन धर्म के सिर्फ ठेकेदार ही हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो दीन धर्म को अपनी मर्जी के मुताबिक ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग अपने धर्म के असूलों पर अमल नहीं करते, बल्कि अपनी सहूलत और फ़ायदे के मुताबिक अपने धर्म का इस्तेमाल करते हैं। इमाम, पंडित, पादरी और सिख सब ने मदद करने के लिए इनकार कर दिया, जब तक उन्हें इस बात का यकीन नहीं हुआ कि इस आदमी का ताल्लुक उनके मजहब से है। असल में दीन धर्म तमाम इंसानियत की कदर करता है और बिना तफरीक इंसानियत की मदद करने की हिदायत देता है। किसी की मदद करते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि इसका दीन मजहब क्या है, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो एक इंसान है और मदद का मुस्तहिक है। तुम एक हलवाई हो और मैं एक नाई हूँ। हम दीन पर इतना अमल भी नहीं करते और ठगी करते हैं। हम लोग तो सिर्फ ठग हैं और ये लोग महान ठग हैं। अगर ये लोग दीन धर्म के मुताबिक चलते तो तुम्हारे इलाज के लिए खुद जाते और ऐसे यकीनन हमें खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता। बहरहाल जब तक इस तरह के दीनदार और धर्म के रखवाले पैदा होते रहेंगे, हम जैसे ठग कभी भूखे नहीं मरेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।